جو مین ہمارا یہ کہ انتقالی اقتدار کی بات کر رہے ہیں، کل سے اب یہ سلسلہ شروع ہونے پنجاب اسمبلی کا ہو رہا ہے نا جی سر، کل اجلاس ہو رہا ہے اور اس میں جو ہے وہ ایک تو ارکان جو ہیں وہ حلف اٹھائیں گے، پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر اس کا بھی یا تو تاریخ دے دیں گے یا کل ہی شاید اس کا نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ ابھی تو اسمبلی پوری نہیں ہے، بالکل جو خواتین کی اور اقلیتوں کی نشستیں ہیں اس کا فیصلہ ان کے جو کامیاب امیدوار ہیں ان کا اعلان نہیں ہوا. بالکل. اب وہ نشستیں پی ٹی آئی کو یا وہ سنی کونسل کو جی ملنی ہیں کہ نہیں ملنی ہیں اس کا فیصلہ ہونا ہے ابھی، کیونکہ تاریخ گزر چکی تھی، سنی کونسل نے درخواست نہیں دی. اب یہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے جو ہوگی. اب اگر وہ نہیں ملیں گی تو پھر تو مسلم لیگ نون کی اور دوسری جماعتوں کی نشستیں بہت بڑھ جائیں گی. لیکن اگر مل جائیں گی تو پہلے ان کا فیصلہ ہونا چاہیے، اس کے بعد سپیکر کا انتخاب ہوگا نا. جب اسمبلی جو ہے اس کے ارکان ہی ایک بڑی تعداد میں موجود نہ ہوں تو آپ سپیکر کا انتخاب کیسے کر لیں گے؟ سلمان صاحب سر کل آزاد جو ہیں ارکان وہ بھی دیکھیں اس وقت تک الیکشن کمیشن جو پاکستان مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کو جو خصوصی نشستیں ملی ہیں ان کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے، لیکن دوسری سائڈ پہ وہ جو انڈیپینڈنٹس ہیں جو اکثریتی جو تحریک انصاف کے انڈیپینڈنٹس ہیں ان کا اعلان ابھی تک سنی اتحاد کونسل میں گئے. دیکھیں جب تک یہ فہرستیں مکمل نہیں ہوتی یا سیٹیں الاٹ نہیں ہوتی پھر الیکشن کا کوئی جواز نہیں ہوگا. پاکستان مسلم لیگ نون تو اپنے امیدواروں کا اعلان کر چکی ہے اور یقیناً آپ نے تو کہا نا کل حلف ہوگا. روایت یہ ہے اور جس طرح کے رجحانات نظر آ رہے ہیں کل کا دن پنجاب اسمبلی کی تاریخ میں کوئی انوکھا ہی دن ہوگا. اچھا اس سے پہلے حلف میں کبھی کچھ نہیں ہوا، جس طرح کے اشارے نظر آ رہے ہیں نا کہ ہنگامہ رہی ہوتی نظر آ رہی ہے. سر پھر نہیں مگر آپ یہ دیکھیں کہ اب جو نشستیں خالی رہ گئی ہیں یعنی ابھی پی ٹی آئی کی نشستیں ان کا طے نہیں ہوا، وہ سنی کونسل کو ملیں گی. اگر وہ نہیں ملتی ان کو تو وہ بھی دوسری جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گی. شاہد صاحب یہ معاملہ لگتا ہے کورٹ میں ہی جائے گا، چونکہ الیکشن کمیشن سے تو رجوع کیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے نام پہ انہوں نے اپنے سرٹیفکیٹ جمع کروا دیے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ اس پہ کرے گا، انہیں دے گا یا نہیں دے گا، یہ معاملہ پھر کورٹ کے اندر ہی اب وہ نشستیں خالی تو نہیں رہ سکتی نا. ابھی تک تو خالی ہیں جی. جو ابھی ہمارے چینل پہ پھر سپیکر کا انتخاب کیسے ہوگا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ یہ انتخاب کا کوئی جواز نہیں ہے کہ ان سیٹوں کا جب تک دیکھیں نا ایوان ہی کمپلیٹ نہیں ہوگا. بالکل، لیکن حلف تو اٹھا سکتے ہیں نا، حلف اٹھا سکتے ہیں، حلف اٹھا سکتے اور ہیں. کل آزاد امیدوار بھی یہ تو ایسا ہے کہ نکاح کے بغیر ولیمہ کر رہے ہیں. پاسبل نہیں ہے نا سر. لیکن اگر خدا نہ خواستہ، کیونکہ ظاہر ہے ابھی تو وہ فیصلہ ہونا ہے نا، انکار ہو جاتا ہے تو کل تو اجلاس بلا لیا. بس اس میں یہ ہے کہ جی وہ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کو نہیں کیسے کر لیں گے؟ وہ نہیں ہوگا جب تک ایوان مکمل جب تک نہیں ہے. ایوان مکمل ہونا چاہیے پھر انتخاب ہوگا نا، تبھی جو ہے اور دیکھتے ہیں انتظار کرتے ہیں. الیکشن کمیشن جو ہے تیز رفتاری سے فیصلے کر دے تو اچھی بات. کوشش تو یہ ہو رہی ہے. سر یہ سلمان صاحب سے ایک اور بھی خبر لینا چاہ رہا ہوں کہ حمزہ شہباز صاحب وہ اپنی ایم پی اے کی سیٹ چھوڑ رہے ہیں اور مرکز میں بیٹھے ہیں. جی میری اطلاع یہی ہے کہ وہ ایم پی اے کی سیٹ چھوڑ رہے ہیں اور ایم این اے کی رکھ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی 2018 میں بھی انہوں نے دیکھا نا، حمزہ صاحب کا یہ کریڈٹ ہے کہ وہ اپنی سیٹیں بڑے آرام سے جیت جاتے ہیں اور ان کی سیٹوں کے حوالے سے کوئی کنفیوژن بھی نہیں ہوتا. ایم پی اے کی سیٹ وہ چھوڑ رہے ہیں اور ایم این اے کی رکھ رہے ہیں. کچھ خبریں آئی تھیں ناراض ہیں شاید اس بات ہے وہ جو ٹکٹوں کے مسئلے مسائل ہوئے تھے. ہو گئی بات، ختم ہو گئی ہے سر وہ ناراضی لیکن ختم شاید نہیں. دیکھیں اس میں شاہد صاحب میں تھوڑا سا نا چونکہ ان کو جانتا ہوں، جس طرح ہم کہتے ہیں نا پارلیمانی سیاست میں شہباز شریف صاحب کا رول تھا اور قومی سیاست کے حوالے سے مریم، انتخابی سیاست میں حمزہ صاحب کی بڑی اہمیت تھی. آپ ضمنی الیکشن دیکھیں جس میں حمزہ صاحب انچارج تھے، وہ سارے الیکشن جیتتے تھے. حمزہ صاحب کی ریزرویشن تھی کچھ خواتین اراکین کے حوالے سے کہ جو لوگ سٹرگل میں ان کے ساتھ تھیں وہ یہ سمجھتے تھے ٹکٹ نہیں ملے اور انہوں نے یہ بات بیگمات کو مل گئے. جی انہوں نے کہا اپنے تایا محترم کے سامنے، ان کے والد محترم بھی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی کہ کچھ خواتین جو ہمارے ساتھ سٹرگل میں تھیں ان کو ٹکٹس نہیں دیے. اور لاہور کے اندر بھی شاہد صاحب کچھ ایسے لوگ تھے جو حمزہ صاحب کے ساتھ منسلک تھے، ان کو بھی ٹکٹ نہیں ملی. یہ بات درست ہے کہ وہ اس کا اظہار تو نہیں کر رہے لیکن ان کی ریزرویشن ضرور. لیکن رات گئی بات گئی. اب تو ہو گیا، پانی جو ہے نیچے سے نکل گیا پولوں کے نیچے سے. لیکن حمزہ جو ہے کیونکہ مسلم لیگ کی جو تنظیم سازی ہے اس میں ان کو بڑا رول رہا ہے نا پنجاب میں، اور ان کے ورکرز کے ساتھ ان کے رابطے بھی ہیں، ان کی اپنی. شامی صاحب جب لیڈرشپ پاکستان سے باہر تھی یہ حمزہ صاحب بھی تھے، سارا کچھ انہی کے سپورٹ تھا. مگر اب حمزہ صاحب جو ہیں اب وہ مرکز میں ہوں گے اور یہاں میرا خیال صوبہ جو ہے اسے تعلق تو ان کا ہوگا، لیکن مرکزی حکومت جو ہے
والد وہاں آپ صاحب نے جوہر دکھایا. والد صاحب کے ساتھ ہوں گے وہ وہاں پہ.